میری آج کی مہمان ہے حدیقہ کیانی. آپ سب لوگ واقف ہیں ان سے. بہت خوبصورت گاتی ہیں. تو آئیے باتیں کرتے ہیں, ڈھیر ساری ملتے ہیں حدیقہ کیانی سے. حدیقہ, thank you so much for coming on the show. My pleasure. Always. اور مبارک ہو. ہاں, you won LSA award, Lux Style Award. Finally. اچھا, کیٹیگری کیا تھی؟ شکر ہے اس دفعہ صحیح کیٹیگری تھی. ادروائز میری پہلی کیٹیگری تھی موسٹ اسٹائلش فیمیل سنگر کی. اچھا. جس میں تھے, جو مجھے یاد پڑتا ہے, پہلا وہ لکس اسٹائل ایوارڈ تھا جس میں شہزاد روئے, جنون, ابرار الحق اینڈ حدیقہ کیانی. اینڈ دی ایوارڈ گوز ٹو ابرار الحق. That's fine. That's fine. No offense. No, why not? ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہاں. تو اس دفعہ تو بیسٹ البم کے لیے. اچھا. وجد البم, جو کہ صوفی فوک. چلو, تو میں سمجھتی ہوں کہ میری پوری ٹیم کی ایفرٹ تھی, اسپیشلی پروڈیوسر کی البم تھی یہ میرے لحاظ سے. یہ لالا کا ہی ایوارڈ تھا. وہ گیا نہیں کیونکہ بیمار تھا وہ, تو میں نے ظاہر ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا. یہ کیسے خیال آیا کہ پاپ گاتے گاتے آپ صوفی کی طرف کیسے آ گئے؟ 20 سال کے بعد بس خیال آیا. کن فایا کن میں نے اور لالا نے سنا ایک رستے میں مری کی طرف جاتے وقت, اور کنٹینیوسلی میں نے اس کو ریپیٹ پہ لگایا ہوا تھا, اور میں اور وہ ایک وجد میں ہی تھے, اور کانسٹنٹلی وہ ہم سنتے گئے. اور اس کے بعد مختلف اور میوزک لگائے, مزہ نہیں آیا. لیکن پھر نصرت فتح علی خان صاحب کو لگایا, تو پھر نصرت فتح علی خان صاحب کا تو ایک اپنا سرور اور وجد ہے اور ایک اپنی کیفیت ہے. بس پھر وہی ہمیں ڈائجسٹ ہو رہے تھے. اور اس کے بعد سے ایک ایسا ٹیمپرامنٹ ہمارا سیٹ ہوا کہ جس میں اسٹینڈ جو ہے وہ لالا نے لیا اس بات پہ. میں تھوڑی سی اسکیپٹیکل تھی کہ میرا پاپ میوزک کا کریئر ہے, میں فوک تو کر رہی ہوں, میں کچھ صوفی میوزک بھی کر رہی ہوں. میری امی لکھتی ہی آلموسٹ صوفی ٹائپ کے سانگس. رانجھن بھی انہوں نے کیا, لکھا, ماہی نہ جانے حال لکھا, مطلب بوہے باریاں, وہ بھی لوگوں کو کافی حد تک صوفیزم سائڈ پہ ہی لگتا ہے. یاد سچندی آئی ریاض الرحمان ساغر کا. تو تھرو آؤٹ میرا جو کریئر تھا وہ کچھ مکس سا تھا, جس میں من دی موج, کچھ میں کلچرل فوک چیزوں کو لے کے چل رہی تھی, لیکن یٹ آئی یوز ٹو بی کالڈ ایز اے پاپ سنگر. تو اس چیز کے اوپر لالا نے اسٹینڈ لیا کہ اب آئی تھنک ہمارا ایک پاتھ ہونا چاہیے جس میں ہمیں کلیئرٹی آنی چاہیے. مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ لالا میں ایک پاپ میوزیشین, پتہ نہیں لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے اس چیز میں نہیں. اوپر سے ہم نے بیٹھ کے گانا ہے. اب ایک پاپ سنگر جو چلتے پھرتے ڈانس کرتے اور اس طرح وہ گاتے ہیں, گٹار بجاتے, تو گٹار اب بھی پلے کرتی ہوں, لیکن اب بیٹھ کے پورا ایک ورلڈ میوزک کی فارم میں اس نے اسٹینڈ لیا. اس نے کہا نہیں, یہ تو کرنا پڑے گا. اب تو ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ کچھ اور سن بھی نہیں پا رہی اور ہم کچھ اور سن بھی نہیں پا رہے, اسی ٹائپ کی چیز کے اندر ہم اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں. تو فائنلی آئی گاٹ ٹو مائی ڈیسٹینیشن اینڈ ناؤ آئی فیل کہ یہیں مجھے پہنچنا تھا, اسی کی میں کھوج میں تھی, یہی مجھے کرنا تھا, اور اسی کے اندر اب میں انوائنڈ کر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو لالا اور فار شوئنگ می یو نو دس کلیئرٹی. آپ پڑھ رہے ہو صوفی شعراء کو؟ میں بالکل پڑھ رہی ہوں. تو پھر سمجھ کیسے آتے ہیں؟ بس چونکہ پنجاب کا تو ایک ٹچ ہے, اور امی سمجھاتی ہیں, ایک پوئٹک مائنڈ ہے ان کا. کوئی ٹیچر ہے؟ خود بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ چیزیں, لیکن میں استاد ہے؟ ابھی تو میں کھوج رہی ہوں. ابھی تو سمجھ لیں کہ میں استاد نہیں ملا. آپ استاد ہیں, سارے استاد ہیں. عثمان پیرزادہ میرے ساتھ اس دن ایک شو کے اوپر بیک اسٹیج پہ تھے, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر جگہ سے مجھے مل جاتی ہیں سوچنے سمجھنے کو. تو آپ جیسے لوگ, ایسے بہت مشکل راستہ ہے, بہت مشکل راستہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ راستہ ہے جو اسی کی کھوج میں تھی میں. کم از کم اب یہ ہے کہ مجھے یہ پاتھ سمجھ آ گئی, اور اس کے اندر اب مجھے اور آگے پیل آف کرنا ہے, اسکریچ کرنا ہے, جسٹ بیئرلی اسکریچ دا سرفیس. ابھی تو تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے, بچپن کی طرف جاتے ہیں. کریں ریوائنڈ. ہاں چلو, یس, پھر واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو بڑا اچھا ریوائنڈ کرنا آتا ہے, مجھے پتا ہے. آپ نے مجھے ہارٹ ٹو ہارٹ میں بھی ریوائنڈ کیا تھا اور کافی زیادہ ریوائنڈ کر دیا. چلو بچپن کی طرف جاتے ہیں. کہاں پیدا ہوئی؟ ایوری بڈی وانٹس ٹو نو.
کہ یو نو میں گروئنگ اپ جو ایج ہے وہ کہاں پہ گزاری؟ میں پنڈی میں پیدا ہوئی اور ہاسپٹل بھی بتا دیتی ہوں، ہولی فیملی میں پیدا ہوئی. اور اینڈ یو آر دا ینگسٹ؟ آئی ایم دا ینگسٹ. اور سب سے پہلے ساشا. اچھا بڑی بہن ہے سب سے پہلے ساشا. آئی آلویز تھاٹ لالا از دی اولڈسٹ. نہیں ہاں، کیونکہ یہاں پاکستان میں وہ ہوتا ہے تو کافی سالوں سے جب سے شوبز میں ہو تو وہ لالا ہی پاکستان میں ہوتا ہے. پہلے ساشا، پھر لالا اور پھر میں. لیکن میری جو سول سسٹر ہے وہ ساشا ہی ہے. اچھا. اس کے ساتھ میرا جو کنیکشن ہے نا وہ بالکل وہ روحانیت والا کنیکشن ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجھے فون کر رہی ہوتی ہے، مجھے ضرورت پڑتی ہے تو لالا سینڈوچڈ ہے بٹوین دی ٹو. لالا تو بالکل ہاں، لالا بھی سہیلی ہے. سہیلی ہے یس بالکل، لالا بھی سہیلی ہے. لیکن لالا باپ بھی ہے، لالا کے اندر وہ فادرلی والا سلسلہ بھی ہے. اور شروع سے آئی تھنک ہم سب تینوں کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ بھی آ گئی کہ جب میں 3 سال کی تھی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. تو ہم تینوں کو پھر امی نے بہت ہی اپنے سے کلوز نیٹڈ ایک بانڈ بڑا کلوز بنا کے رکھا. اور ہمارے پہ اس طرح کی رسپانسبلٹیز بھی ہوئیں کہ جو ڈیسیجن انہوں نے لینا ہوتا تو ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ وہ بٹھاتی تھیں اسکول سے آنے کے بعد، اور پھر کہتی تھیں کہ اب یہ اب وہ، اور پھر ہم تینوں اپنے مشورے ایسے دیتے تھے کہ جیسے ان کے بالکل بہن بھائی کے لیول کے اوپر. سو وی ور بیسکلی ہر پارٹنرز، کہ ہر اچھے برے ڈیسیجن میں انہوں نے ہمارے سے پوچھا ہے اور ہمارے سے پوچھ کے چلی ہیں وہ. تو شی واز آلویز اے رائٹر، لکھتی تھی؟ میرے فادر ایکچولی رائٹر تھے، پوئٹ تھے، اور ان کی جو کمپنی تھی وہ منیر نیازی صاحب، قتیل شفائی، احمد فراز صاحب، مسرور انور، ریاض الرحمان صاحب، مطلب اس کمپنی میں وہ جو پنجاب جو ٹی ہاؤس یہاں پہ بہت مشہور ایک ہوتا تھا وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، محمود اختر کیانی. اور پنڈی میں ان کو کافی لوگ بہت جانتے ہیں. اور یہ جتنے بڑے شعراء کے نام میں نے لیے ہیں وہ ان کی واقعی بالکل کلوز سرکل کے اندر تھے. تو اتنا وہ کام چھوڑ گئے تھے کہ کتاب لکھ سکتے؟ کتاب انہوں نے بنائی اور کافی وہ بھی اس کا رف پرنٹ میرے اور لالا کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن ہم جو حیات ہیں امی، ان کی ہم نے کتابیں 4 چھپوائی ہیں. اب انشاءاللہ میں ابو کی بھی چھپائیں گے، ہے نا. آئی تھنک اٹس این اوڈ ٹو ہم. اور بہت وہ کمپلیکیٹڈ پوئٹری ہے ان کی، بڑی ثقیل والی اردو. تو میری والدہ تو ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے باپ کی جو ہے نا وہ کمپنی میں مجھے جتنا بھی پوئٹری کا وہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت انکریج کیا امی کو، تو وہ امی کہ لکھو، کیونکہ وہ سناتے تھے امی کو آ کے نا، جو پوئٹری کرتے تھے وہ سناتے تھے ان کو. تو امی سناتی ہیں اپنی جو بھی شاعری؟ بالکل. اور جب آپ چھوٹے بچے تھے تو بٹھا کے سناتی تھی؟ بہت زیادہ. ان کی ہمیں ڈائریز ایگزیکٹلی پتہ ہیں، اور وہ لکھتی تھیں بالکل فی البدیہہ، جس طرح لکھتی جاتی ہیں. لیکن 12 سال سے اب شی از آن بیڈ. یس آئی نو، شی از ناٹ ویل. شی از ناٹ ویل. اور پیرالسس ان کو ہو گیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے پوری ایک سائڈ ان کی جو ہے وہ بالکل نہیں چلتی. تو یہ ہے کہ دیٹ مسٹ بی سو ٹف فار آل آف یو. فار آل آف اس، ہے نا. پلر جسے کہتے ہیں نا، جب وہ میں نے ان کو بالکل ٹھیک دیکھا ہے. ایک پلر جسے کہتے ہیں نا کراچی میں، بالکل ایبسلیوٹلی فائن. ہم ٹی وی پہ جب وہ کام کریں، 26 سال انہوں نے پرنسپل رہی ہیں. اور اس کے بعد جب کراچی میں نے اور لالا نے موو ہونے کا سوچا کہ بھئی ہماری سارا میوزک اور شوز وغیرہ سارے وہاں پہ، تو پھر انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی اور کراچی آ گئیں. پھر کراچی میں انہوں نے سلطان آپا کو جوائن کر لیا. ہم ٹی وی اس ٹائم شروع میں، تو بس وہیں سے وہاں پہ پھر ایک ون بیڈ ڈے شی ہیڈ پیرالسس اسٹروک، جس نے ہماری پوری لائف ہلا دی. اینڈ دین یو ڈیسائیڈڈ کہ آپ لاہور آ جاؤ. ہم ڈیسائیڈڈ کہ ہم لاہور آ جائیں، کہ امی کے رشتہ دار، فیملی، امی کا ایک یہاں پہ ایک گھر ہے، ایک ہوم. سو ہم نے کہا کہ وہاں سے لے آتے ہیں. سو وین جب 3 سال کے آپ تھے، اور بھائی اور بہنیں، اب بہن ان کی کیا عمریں تھیں when your father passed away؟ بالکل 1 سال کا فرق، 1 سال کا فرق تھا ہم سب میں. 5 کی بہن تھی تو اور 4 امی کا نے بھائی. کیسے ماحول کو رکھا کہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے رہیں اور شرارتیں بھی کریں، اور جو نارمل بچوں کی ہوتی ہے لائف، ہاؤ ڈڈ شی مینیج دیٹ؟ بس ہمیں میوزک میں انہوں نے کیا. اور نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کی چلڈرن آرٹ ورک شاپ میں ہم تینوں کو لے کے گئیں. اتنی انہوں نے محنت کی ہے ہمارے پہ سمینہ، کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. کہ جسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے لے جانا. رنگ برنگی دنیا سہیل رانا کا پروگرام چلتا تھا، اس پہ وہ ہمیں لے کے گئیں، آڈیشن کروایا، پاس ہو گئے. تینوں بچوں میں سر نکلا.
ہمیں کاؤنسل کا ممبر کروا دیا, نیشنل کاؤنسل کا. بچپن سے ہی ہم لوگوں کے باہر کے ملکوں کے شوز آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کانفیڈنس دیا ہمارے پہ, اتنا فیتھ, اتنا ٹرسٹ کیا کہ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا اڑان, فرسٹ فلائٹ جس طرح ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اپنی انگلش میں, تو وہ بیسکلی انہوں نے ہمیں پش کیا اس لحاظ سے. 1 سال مظفر آباد میں بھی ہم گئے. وہاں پہ امی نے 1 سال کی اپنی گورنمنٹ جاب سے چھٹی لی اور انہوں نے چیریٹی ورک کرنے کا سوچا کہ سوشل ورک کرتے ہیں. وہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ ہوم میں اس کی وہاں پہ وہ انہوں نے ڈائریکٹر بن گئی. اور 1 سال ہم لوگ مظفر آباد میں نیلم ویلی اسکول تھا, نیلم پبلک اسکول, وہاں پہ بھی ہم پڑھے. تو پہاڑوں میں رہ کے ہم بچے بہت تنگ آ گئے, تو ہم نے امی کو کہا کہ پلیز واپس چلتے ہیں. تو ادروائز کمپلیٹلی سوشل ورک کے اندر شی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ. بیج ڈال دیا نا وہ انہوں نے بیج اتنا کوئی زور سے گوندا ہے میرے اندر کہ ارتھ کویک آئے, فلڈز آئیں, کوئی چیزیں آئیں, تو شی آلویز سیز کہ اٹھو کرو کرو. اور میرے اندر اگر ہلکی سی ایک چیز آئے نا کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں اماں, مجھے کچھ کرنا ہے, تو وہ آگے کہتی ہیں نکلو, اٹھو, سوچ کیوں رہی ہو, اٹس ون لائف, کرو. ٹچ نہیں کرنے دوں گی میں. تو میں کھڑی رہتی تھی ان کے بیڈ کے اوپر کہ مجھے صرف ایک دفعہ ٹچ کرنے دیں اپنا پاؤں, کیونکہ مجھے ایسا کوئی میرا سوئچ تھا کہ جیسے میں ہلکا سا پاؤں ٹچ کروں گی پھر میں سو جاؤں گی جا کے اپنے بیڈ پہ. children have that, وہ کوئی چیز کو یہاں پہ یا ہونٹ چھونا یا بالوں کو. اور گانا کون گاتا تھا, ابو یا امی؟ آواز تو دونوں کی بہت اچھی تھی. وہ شاعری کرتے تھے تھوڑی, جس طرح شاعر بیٹھ کے جس طرح وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ نعتیں بھی لکھتے تھے اور حمد بھی اور غزلیں, پوئٹری وغیرہ بھی. تو وہ پڑھتے تھے شاعری باقاعدہ. تو مجھے لگتا ہے سر تو ان میں تھا. آواز میری مدر کی بہت خوبصورت ہے. جب وہ بات کرتی ہیں ابھی بھی فون کے اوپر, تو وہ آپ کو لگے گا نہیں کہ جیسے کوئی پیرالسس کا کوئی پیشنٹ ہے. بالکل ینگ بیوٹیفل وائس. But have you ever heard her sing? تھوڑی سی کوشش تو کرتی ہیں لیکن نہیں, آواز بہت خوبصورت ہے. ہاں شاعر ہے, نہیں گاتی, شاعر ہے پر کبھی. لیکن میرے ابو میں سر تھا. ابو میں تھا. اور میری پھپھو اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ نعتوں میں کافی, اور وہ فائن آرٹسٹ اور اس طرح, تو وہ تھوڑا بہت شاید فیملی کے اندر ہوگا, لیکن فیملی میں کوئی میوزک میں نہیں تھا. اور جب میں میوزک میں آئی اور میں نے لالا کو بھی پش کیا, اور امی تو ظاہر ایک بیج ڈال ہی بیٹھی تھیں کہ بھئی بچے جو کرنا چاہتے ہیں کریں, ایز لانگ ایز ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. ایجوکیشن پہ امی بہت زیادہ اسٹریس کرتی تھیں بچپن سے, اور ماسٹرز کروا کے چھوڑا انہوں نے سائیکالوجی. میں حیران ہوں نا کہ بٹ وائی سائیکالوجی؟ بیکاز آئی ٹک سائیکالوجی ان فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر. میں نے گریجویشن جو کنیڈ سے کیا تو میں نے 4 سال سائیکالوجی پڑھا. تو مجھے سائیکالوجی سے میں ریلیٹ کرتی تھی کہ یہ سبجیکٹ میرے مطلب کا سبجیکٹ ہے. اور میں کوئی ایسا خالی میں نے ڈپلوما ڈگری نہیں لینی. میرے لیے ڈپلوما ڈگری امپورٹنٹ تھی بیکاز میری مدر کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. اینڈ آئی فیل کہ اس سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اٹ ریفائنز یو, اٹ ڈیفائنز یو, اٹ gives you that clarity, that vision کہ جس میں آپ کی اپروچ, آپ کی پرسنالٹی ایک نکھر کے آتی ہے. جو کوئی کہے کہ انسٹیٹیوٹس میں جانا بیکار ہے, کچھ نہیں ہے, I don't believe that. What kind of a girl were you? Were you shy? I had always been a very serious. نہیں, کبھی بھی naughty نہیں تھی. سیریس سی تھی میں شروع میں. مجھے جوکس بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اب تک. لالا بھی جوکس کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں پلیز مجھے مذاق نہیں سمجھ آتے. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ سڑی ہوئی سی خاتون ہوں, مجھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کئی دفعہ اچھی لگ جاتی ہیں, لیکن مجھے جو باقاعدہ مذاق اڑانے والے, کسی کے اوپر تمسخر میرے سے نہیں برداشت ہوتا. وہ چاہے کوئی ایسا انسان بھی کیوں نہ ہو جس کو میں شاید پرسنلی ڈس ایگری کرتی ہوں جس کے ساتھ, یا مجھے ناپسند ہو کسی فار سم ریزن, پر مجھے مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا. اور مجھے اس مزاح سے بھی نفرت ہے کہ جس میں کسی کا مذاق اڑا کے آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پسند. پینٹ کرتی تھی؟ Did you paint? Did you draw? نہیں, بہت بری. Did you write? تھوڑا بہت. میں اپنی ڈائری لکھتی تھی شروع سے, اور پھر پھاڑ بھی دیتی تھی, لیکن اب تو میں کچھ تھوڑا بہت لکھنا شروع ہو گئی ہوں. اور وہ نریشنز ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں واقعی یاد نہیں ہے اس ٹائم مجھے, اس لیے مجھے نہ کہیے گا, بٹ یہ ہے کہ میں کچھ نریشنز چیزیں لکھتی ہوں اب بھی, اور اب میں وجد سے ریلیٹڈ نریشنز لکھ رہی ہوں. گڑیا کھیلی
घर घर खेले, बहुत खेला, बहुत खेला. म्यूजिक के अलावा आई थिंक गुड़िया गुड़िया हमने ज़रूर खेली. गुड़िया की शादियाँ भी की. और बाकायदा गुड़िया हंडकुलिया बनाई. हाय अल्लाह, नहीं बच्चियाँ बनाती ना छोटे छोटे खाने. हाँ, छोटे छोटे खाने, और उनके वो जो गोटे वाले ड्रेसेस और वो उस तरह की वो. एक ही गुड़िया से खुश हो जाती थी मैं तो उस टाइम पे. और इतना ज़्यादा कोई फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे. तो एक ही गुड़िया से खुश हो जाती थी. क्रिकेट खेल के खुश हो जाती थी, बैडमिंटन खेल के खुश हो जाती थी, भाग दौड़ के, और म्यूजिक करके, सबसे ज़्यादा म्यूजिक करके. पोजेशन क्या थी जो इसको छुपा के रखा होता था, और कोई हाथ लगा ले तो बहुत शोर मचता था? नहीं, कोई ड्रॉर के अंदर चीजें छुपाना? नहीं, कुछ भी नहीं. आई थिंक मुझे रात को सोते वक्त अम्मी की बाजू के ऊपर पाँव रख के सोती थी, और उसको मैं कहती थी पोला पोला. बहुत सॉफ्ट बाजू थी. और अगर अम्मी ने मुझे कभी सजा देनी होती थी ना, कि मतलब शी हैज़ टू पनिश मी फॉर समथिंग दैट आई हैव डन रॉन्ग, तो उसमें वो कहती थी कि आज रात को नहीं, पोला पोला नहीं मिलेगा, पोला टच नहीं करने दूंगी मैं. तो मैं खड़ी रहती थी उनके बेड के ऊपर कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा टच करने दें अपना पाँव. क्योंकि मुझे ऐसा कोई मेरा स्विच था कि जैसे मैं हल्का सा पाँव टच करूंगी फिर मैं सो जाऊंगी जाके अपने बेड पे. चिल्ड्रन हैव दैट, वो कोई चीज कोई यहाँ पे या होंठ छूना या बालों को. तो मुझे काफी अरसे तक ये चीज रही दिमाग में. पोला पोला से कब वीन कब किया? आई थिंक 5th-6th क्लास के बाद. हाँ, क्लास 5-6 के बाद. यस, काफी लेट. व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी, जो याद है? पहला दिन स्कूल का याद है? याद है, काफी रोते धोते ही था, काफी. तो कौन छोड़ने गया था, अम्मी या बहन? अम्मी. लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरा शेल्टर स्कूल में मेरी बहन रही है. क्योंकि हमें स्कूल की बस आती थी, स्कूल की बस हमें छोड़ती थी. तीनों साथ पढ़ते थे? नहीं, लाला सेंट मेरीज में था, और मैं और साशा जो है वो विकारुन्निसा में थे. क्लास 8 तक तो वहीं पे थे, उसके बाद फिर लाहौर मूव हो गए. ओके. तो बस में भी और हर चीज़ में मुझे एक चीज़ का होता था कि हमेशा मेरी बहन मुझे, अगर कहीं लड़ाई भी कुछ गड़बड़ भी होगी ना, मेरी बहन मुझे प्रोटेक्ट करेगी. तो बहन वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी एट दैट टाइम. ब्रदर तो था ही ब्रदर, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट स्टडिंग इन द सेम स्कूल. सो दोस्ती हो जाती है आसानी से? डू यू मेक फ्रेंड्स? आसानी से तो हो जाती है, लेकिन सस्टेन करना, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है क्लास 1 की फ्रेंड्स अभी तक मेरी फ्रेंड्स हैं. क्लास 1 की. That's unbelievable. Yes. My friend Farah, she's from grade 1. My friend Mona, she's also from grade 1. कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ, तो मुझे शायद वही ढूंढ लें तो बेहतर है. जिनमें नादिया थी एक फ्रेंड बहुत अच्छी, और बाकी मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं और स्कूल की फ्रेंड्स हैं जो चल रही हैं अभी तक. और उन्हीं के साथ अनवाइंड करती हूँ, उन्हीं के साथ खुल के बातें करती हूँ, और उनकी बातें भी सुनती हूँ और शेयर करती हूँ और एक्सचेंज करती हूँ. और आई थिंक वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स. किन बातों पे गुस्सा चढ़ता है? गुस्सा वैसे मैं यूजुअली काम सोल हूँ, पीस में रहती हूँ अपने साथ. सॉलिट्यूड मुझे पसंद है. गुस्सा मुझे सच पूछें तो इस बात पे चढ़ता है कि अगर मुझे मेरी किसी बात पे अगर कोई गलत तरीके से मेरे पे सस्पेक्ट करे, मिसअंडरस्टैंड भी, जैसे मेरी ज़ात या मेरी सिंसेरिटी के ऊपर अगर कोई अटैक करे, वो चाहे मेरा ब्लड रिलेशन हो या फ्रेंडशिप में हो, अगर कोई मेरी ऑनेस्टी के ऊपर और सिंसेरिटी के ऊपर अटैक करता है कि हल्का सा उसके अंदर ये शक भी आया कि जैसे एज इफ़ मेरी कोई इंटेंशंस गलत थी या मैंने किसी के लिए गलत सोचा, वहाँ पे मैं झुरझुरा जाती हूँ. वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आती. और सीरियसली लेटली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लेटली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू हो गई हूँ. तो क्या एंग्शियस हो जाती हूँ, गुस्सा करते मुझे हो नहीं या चुप हो जाती हूँ? बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल पत्थर बन जाती हूँ. लेकिन मुझे वो जाहिर है मोम होना पड़ता है अपने बेटे के लिए, अपनी वालदा के लिए. आई हैव टू लाइक टेल माई सेल्फ कि मैंने उनके सामने अपना एक आंसू नहीं निकालना, क्योंकि समहाउ बचपन से लेके अब तक आई हैड बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बच्चा, और घर को संभालने और पकड़ने और यानी कि बॉन्ड बनाने वाला, जोड़ने वाला, जो एक ग्लू बॉन्ड होता है ना, मैं हमेशा वो बनी हुई होती हूँ फैमिली के अंदर
کہ مجھے ٹوٹنے نہیں بکھرنے نہیں دینا. بہت چھوٹی سی فیملی ہے, پکڑے رکھنا ہے اور ان کے لیے سب کچھ کرنا ہے. جو میری ذات میں میرے اندر ہے, مجھے سب کے لیے اچھا سوچنا ہے اور کرنا ہے. لیکن پھر وہ آنسو نہیں گرتے, جس کی وجہ سے مجھے پھر اپنا سولیٹیوڈ لینا پڑتا ہے. اور لیکن لیٹلی آنسو گرنا بھی شروع ہو گئے, پتہ نہیں. اور لیکن بیٹے کے سامنے نہیں. But it is natural to cry. It is. I feel that You it know, is. how will you because vent? For a long time I had been keeping that to Yeah. myself. اور وہ اتنا زیادہ اب وہ ہو گیا کہ it goes like a volcanic eruption sometimes. کہ میں باتھ روم میں جا کے پھر کئی دفعہ جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہوں کہ oh my God. اور پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی سے شیئر کروں. But thank God I have someone to share my feelings with lately. اور میں unwind کر لیتی ہوں. Somebody understands me deeply. Finally. بس it ended up. اور ended up کس طرح کہ ایک تو ڈسٹینس تھا, پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے. پہلی دفعہ جب چیک آیا یا کیش ملا, کتنا تھا؟ ہمیں جس طرح اسٹائپنڈز ہوتے ہیں نا, پی ٹی وی سے ملا ہوگا نا. ہاں, پی ٹی وی سے تو ملتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے کوئی پینسل کیس لے لیا, کوئی اس طرح کی چیز کر لی. لیکن جو پی ٹی وی سے میں نے آنگن تارے شروع کیا تھا پراپر, اس سے پہلے بھی میں اور میری بہن بھی کچھ سانگس وغیرہ کرتے تھے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتے تھے پیسے. پی ٹی وی از اے گڈ آئی تھنک پے ماسٹر, ایک اپنے لحاظ سے بڑا ایبسلیوٹلی, وہ تو سیکیور ہے. لیکن اصل جو میرا ایک پروفیشن جو اسٹارٹ ہوا تھا نا, وہ آنگن تارے سے اسٹارٹ ہوا تھا, جس میں 3.5 سال میں نے لیٹ خلیل احمد کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا. اس میں میں ہمیشہ اپنی امی کے کپڑے خریدتی تھی. تو مجھے بڑا اس پہ یعنی کہ ایک سرپرائز دینے کا بہت وہ ہوتا تھا کہ امی نے ساری زندگی ہمارے لیے, جسے کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی دے دی, ڈیڈیکیٹ کر دی, رول دی جسے کہتے ہیں نا, تو ان کے لیے مجھے تھا کہ مجھے کرنا ہے کچھ. تو آئی آلویز یوز ٹو بائی ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں. اپنا گھر بنا لیا. یو ہیو شکر. میڈ یور اون ہوم. انٹیریئر کرا اس کا خود ہی کر دیا. ہاں, یس. کیا رنگ کیا چنے؟ اردی ٹونز مجھے پسند ہے, براؤنز میں, اور بیج براؤن, اولیو گرینز, زین ٹائپ جو ایک ماحول ہوتا ہے. محبت کب ہوئی؟ پہلی محبت یہ ضروری تھا. مجھے لگا کہ جیسے مجھے محبت ہوتی رہی ہے, لیکن ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ جیسے obviously it's a very pure form of life. جیسے ہم کہتے ہیں نا human beings, so human definitely is a form, being is an essence of that. تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے محبت ایک ایسنس ہے انسان کی لائف کا شروع سے. لیکن محبت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا. سمجھتی رہی ہوں کہ جیسے محبت ہوتی رہی ہے, اور اس ٹائم پہ شاید وہی محبت کا ایک اسٹرکچر بھی ہوتا ہوگا کہ شاید کوئی پسند آیا, فزیکلی, مینٹلی, اسپریچولی, تو ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اگر ڈفرینسز آئے ہیں تب بھی. جب بیٹا اڈاپٹ کیا تھا اس وقت بہت ڈفیکلٹی سے گزر رہے تھے آپ, ایک میرج کام نہیں کر رہی تھی, یو نو. اینڈ آئی ریممبر میں بہت ونڈر کرتی تھی کہ یہ اتنا ٹرموائل ہے اور اتنا بڑی ذمہ داری لے لی اس کے بیچ میں, یہ کیسے کیا تھا؟ میری فرسٹ ڈیورس ہوئی تھی, اور اس کے بعد ایک اسپیس چل رہی تھی, بریک چل رہی تھی کافی لمبی, اور اس میں ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ شخص میری لائف کے اندر جسے کہتے ہیں نا ایٹ اے ڈسٹینس, ہی واز دیئر. اور اس میں ابھی میں سنگل تھی, اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ماں بنوں. اور میں نے اس سے جب ڈسکس کیا کہ مجھے اڈاپٹ کرنا ہے, تو اس نے کہا ضرور, بالکل. تو میری دوسری شادی کا ایکچولی ریزن بھی ماشاء اللہ سے میرا بیٹا ہی بنا, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کا نام فادرز نیم میں آ جائے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ماں کا نام نہیں آ سکتا, اور اگر اڈاپشن کی بھی ہے تو وہ گارڈین میں بھی میل ہی ہونا چاہیے. حالانکہ گارڈین تو میں ہی ہوں, لیکن میل ہی کا نام ہے, فیمیل کا نام نہیں ہے. میں تو یہ بھی چیز چاہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو نادرا کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت
اڈاپٹ کر رہی ہے یا گارڈین ہے تو اس کا یا نام سنگل پیرنٹ یا ہے، سنگل پیرنٹ ہے تو اس میں اس کی ماں کا نام ہونا چاہیے، ایک آپشن میں ضرور اس چیز کو ہونا چاہیے. خیر ان چیزوں سے میں گزری اور میں نے یہ سوچا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے اور بچے کو میں ایک باپ اور ماں کی ایک نارمل لائف دوں گی. یہ میری سوچ تھی اس ٹائم کے لحاظ سے. تو اکتوبر میں میں نے بیبی اڈاپٹ کیا اور دسمبر میں نے فون میرج کر لی. اور فون میرج اس طرح تھی کہ ظاہر ہے ان کے ابو آئے ہوئے تھے، ان کی بہن تھی، اور باقاعدہ نکاح جو ہے وہ فون کے اوپر قبول ہے والا ہوا. اور کیونکہ مجھے بچے کے پیپرز بنوانے تھے اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ جس ٹائم اس کے پیپرز فوراً نائکون کارڈ اور نائکاپ اور ساری چیزیں ہونی تھی. اور میں یہ نہیں کہتی کہ جلد بازی تھی، لیکن وہ ایک ٹائم تھا جس میں نے سوچا کہ دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ میرڈ اینڈ ٹو گیو مائی سن دیٹ ہیپی نارمل فیملی. بٹ اٹ ڈنٹ ٹرن آؤٹ دا وے آئی تھاٹ. کچھ چیزیں رب جو ہے وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی اسکرپٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اسکرپٹ سے ظاہر نہیں میچ کر رہی تھی. میری اسکرپٹ کیا ہونی تھی، میں نے کیا سوچنا تھا جو اس نے سوچنا تھا رب نے. تو وہ پھر ایسے ہی ہوا کہ اٹ اینڈڈ اپ فیبرری کے اندر. دسمبر میں میری شادی ہوئی، اکتوبر میں نے بیبی اڈاپٹ کیا، فیبرری میں امی کا پیرالسس ہو گیا. تو میرا انگلینڈ جانا ظاہر ہے بیکاز ہی واز این افغانی، سو انگلینڈ بیسڈ، تو میں نہیں جا سکی. اور مجھے آئی ہیڈ ٹو بی ود مائی مدر، آئی ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر. ماشاء اللہ سے 12 سال میں ہی ٹیک کیئر کر رہی ہوں اور میرا بھائی ٹیک کیئر کرتا ہے. لیکن جو عورتوں کے سارے سلسلے ہوتے ہیں، جو بیٹی کے فرائض ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے میں کر رہی ہوں اور بہت خوشی کے ساتھ کر رہی ہوں. اور بس اٹ اینڈڈ اپ. اور اینڈڈ اپ کس طرح کہ ایک تو ڈسٹینس تھا، پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے. اٹس امیزنگ نا، ایک اسکرپٹ آپ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈیوائن اسکرپٹ لکھی جا رہی ہوتی ہے نا. اور اس پہ آپ گلہ نہیں کر سکتے، آپ رب سے پوچھ نہیں سکتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ آپ خود بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو وہ سگنلز دے رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سگنلز دے رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کی گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ. انسان سنتا نہیں ہے، انسان وہی کرتا ہے جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ کہ اب نہیں یہ اس ٹائم میرے لحاظ سے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو خود ڈائریکٹ کیے چلے جا رہے تھے. بٹ پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ شاید وہ چیزیں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ ٹھوکریں کھانا، وہ گرنا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دھکے پڑنا، وہ ضروری بھی ہے لائف میں. شاید اسے کھڑا کیسے کرتی ہے اپنے آپ کو؟ کھڑا میں کر لیتی ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ ایک تو امی کو دیکھا ہے میں نے تھرو آؤٹ ایک اسٹرانگ پلر لائف کے اندر، کہ جتنی انہوں نے ٹف لائف دیکھی ہے، بہت ٹف لائف دیکھی ہے سمینہ آپا. مطلب اتنی ٹف لائف کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے اپنی ماں کے اندر کہ جس طرح وہ ایک مردوں کی طرح، میں تو کہتی ہوں اسے مرد اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. میں نے تو اپنی ماں کو ہی، میں اب کہہ رہی ہوں کہ مردوں کی طرح، لیکن وہ ایک عورت کی طرح، اتنی عورت، ایک اسٹرانگ عورت کی طرح، اسٹرانگ عورت کی طرح وہ کھڑی ہوتی رہی ہیں. تو انہی کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو اٹھاتی رہی ہوں. کہ کہتے ہیں نا 7 times fall and 8 times get up. So you have to get up every time you fall, get up. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا what keeps you going, fail big time. جو فیل نہیں ہوتا نا اس کو پاس ہونے کا بھی کوئی وہ ارج نہیں ہوتی اس کے اندر. اور یہ جو فیلسی ہم لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے اپنی سراؤنڈنگ میں، سپرفیشل سارا کا سارا پورا ڈرامہ اور ہر چیز، اس سے مجھے اب نظر آ جاتا ہے. میں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اپنی بہت زور سے یوز کر لیتی ہوں کچھ چیزوں میں، اور مجھے بڑی اچھی گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے. جہاں پہ مجھے صحیح فیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی، اب میں ڈائریکٹلی اسٹریٹ کٹ تھروٹ کہتے ہیں نا جواب دے دیتی ہوں کہ مجھے اچھی فیلنگ نہیں ہو رہی. نو، نہیں کروں گی، نہیں کمپرومائز کروں گی بہت ساری چیزوں کے اوپر، جس کے اوپر میں پپٹ بنتی رہی ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر، بہت ساری چیزوں میں اسٹرنگ کھینچ کے ادھر، اسٹرنگ کھینچ کے ادھر، یہ کر لو وہ کر لو. اور جتنا شائع اور انٹروورٹ اور کھٹی ہوئی زندگی لگتی تو نہیں ہے لوگوں کے سامنے. مجھے پتہ ہے لوگوں کے سامنے تو د حدیقہ کیانی فیکٹر اینڈ بہت اسٹرانگ اینڈ بہت دس اینڈ دیٹ. اندر سے اتنی ہی میں سینسٹیو اور مائلڈ ہوں، لیکن اب اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. کوشش تو نہیں کی جا سکتی. یو آر ہو یو آر.
That's the way you are. You're otherwise अगर आप सेंसिटिव ना होते और आपके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने चुना आपको और आपको गुजारा उस पीरियड से, उस तकलीफ से, ताकि आप एक सेंसिटिव आर्टिस्ट बने. आपकी आवाज़ में एक सोज और एक गुदाज हो, you know, एक सेंसिटिविटी हो जो जाके लोगों के दिलों को छुएगी. एक एम्पैथी कहते हैं ना, होनी बड़ी ज़रूरी है, और वो हर इंसान के अंदर वो हिस्स नहीं होती दूसरे की अंदर घुस के उसकी परेशानी को फील कर लेने की. तो वो जो खुद उस तकलीफ से ना गुजरा हुआ हो, उसके लिए ज़रा मुश्किल है एम्पैथी करना भी. तो अब तक तो कुछ लिख लेना चाहिए था खुद ही. बहुत सारी चीज़ें लिख रही हूँ, है ना. क्योंकि आई थिंक द वे यू विल राइट अ सॉन्ग विद दैट फीलिंग जिससे आप गुजरे हो, कोई और नहीं लिख सकता उसको. नहीं लिख सकता. अपनी लाइफ की स्टोरी इंसान खुद ही लिखता है. हाँ. और खुद ही उसमें से गुजरता है. और ऐसे पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप सोचें कि आप डिस्पेंसेबल हो गए किसी के लिए, किसी रिलेशनशिप में आप रिडंडेंट हैं और आप यूज़लेस हैं, तो उसमें से फिर एग्ज़िट होना बहुत ज़रूरी होता है. वो कोई भी रिलेशनशिप हो लाइफ का, जब आपकी उसके अंदर एक रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, और कम्प्लीटली फॉर ग्रांटेड है, उसको लेट गो कर देना चाहिए. Do you ever regret anything? नहीं. When you look back? नहीं, रिग्रेट नहीं होता मुझे हमेशा होता है मेरे रॉन्ग डिसीजंस भी जो रॉन्ग लगते हैं अब जाके, कल का सच आज का झूठ, आज का मे बी सच कल का झूठ, ये वाला सिलसिला ही है लाइफ के अंदर. तो मुझे रिग्रेट नहीं होता. मुझे लगता है कि जैसे मुझे उन रास्तों में से गुजरना था, और एट दैट पॉइंट मैं बहुत प्रैग्मेटिक वे के अंदर, बहुत उस वे में कि जिसमें आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं और उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं. क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है कि मैं कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसको रिजॉल्व करें. पैनिक नहीं होना, एंग्शियस नहीं होना, रिजॉल्व करना है. तो मुझे रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि जो मैं रेजोल्यूशंस लाइफ के अंदर लेके आई, वो आज जिस पॉइंट के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ, वो शायद उन्हीं बम्पी रोड्स के ऊपर से गुजर के आज मेरे अंदर वो थोड़ा सा ठहराव आ गया है. कि मुझे समझ आ गई है कि तकलीफ़ भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, और कुछ ऐसी तकलीफ़ हैं जो आप खुद इनवाइट कर रहे होते हैं, जिसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जानते बूझते हुए. आपको पता होता है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, और वो गड़बड़ का सिग्नल आपको मिल रहा होता है, लेकिन आप उसमें से ठोकर खा के ही फिर उठते हैं. I was working with Mrs. Eady. पूरा बताया कि किस तरह मैं जाती थी, कैसे मैं वहाँ बच्चों से मिलती थी. मैंने मिसेज़ ईदी से रिक्वेस्ट की कि अर्थक्वेक आया हुआ है, आप अगर कुछ हो तो प्लीज़ मुझे आपने कंसिडर करना है. मुझे एकदम से व्हेन आई लुकिंग एट यू, मुझे एकदम से वो हदीका याद आ गई जो एक गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो आई थी मेरे पास. हुई सरगम. एकदम इंतहा के लिए जब बुलाया. ओ इंतहा के लिए, यस. डू यू रिमेंबर? मुझे एकदम से लगा मैं वहाँ चली गई हूँ. महमूद साहब का स्टूडियो. अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी. हैव यू बेटे को कब बताया कि वो अडॉप्टेड है? बेटा माशाल्लाह से ग्रेड 7 में है, और बेटे को मैंने ग्रेड 4 में. कैसे बताया था? काफ़ी तकलीफ थे. हाँ, तकलीफ थे मेरे लिए था, और हालांकि तकलीफ थे होना नहीं चाहिए था, लेकिन तकलीफ थे था क्योंकि मेरे बच्चे को किसी बच्चे ने जो है वो कुछ बोल दिया स्कूल में, और ये शायद ऐसी चीज़ थी, कहते हैं ना व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट. तो उस टाइम पे मैं सोच ही रही थी कि मुझे नादे को अब किसी दिन फेस करना है, बात करनी है. हाँ. क्योंकि अब उसके फ्रेंड्स हैं बहुत तेज़ उसका, और माशाल्लाह सोशल बच्चा है वो, उसके पूरे सारा ग्रुप है, फ्रेंड्स. तो वो मुझे एक दिन आया, और वो भी रोता नहीं है, वो भी देख रहा है अपनी माँ को, और स्ट्रॉन्ग, और हर लिहाज से मुझे आके बताता है कि ये मसला. तो मुझे कहता है कि आज मामा मुझे एक बच्चे ने गाली दी, तो मैंने आज उसको पंच मार दिया. मैंने कहा पंच मार दिया तुमने? क्योंकि मैंने उसको वैसे हमेशा से कहा है कि तुमने पंच खाना नहीं है, पंच मार देना है. बिकॉज मैंने खुद अपनी लाइफ में उस तरह से देखा है कि मेरा भाई
اور ہم ظاہر ہے باپ نہیں تھا ہمارا, تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح اسٹرانگ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے پنچ کھانا نہیں, مار دیں گے ہم لیکن پنچ کھائیں گے نہیں. سو میں نے اس کو اس طرح سے, اب اس نے بچے نے کہا کہ مجھے کسی نے گالی دی ہے. میں نے کہا کیا گالی تھی؟ اب میں نے سوچا میں نے کیا گالی ہوگی. کہتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ تم اڈاپٹیڈ ہو, تو تم کیا بات کر رہے ہو, اپنی ماما کی بات ہو, ہر ایک کی ماما کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے بھی اپنے بتایا میری ماما جو ہے وہ یہ. تم کیا, تم تو اڈاپٹیڈ ہو. تو اس نے مجھے گالی دے دی. تو میں نے کہا کہ خبردار مجھے اڈاپٹیڈ کہا. تو میں نے جا کے اس کو نا پنچ مار دیا. اب میں نے کہا نادے لیکن اڈاپٹیڈ گالی تو نہیں ہوتی. اڈاپٹیڈ تو آپ نے کتنی وہ جو ایک کون سی ایک کارٹون بھی اسٹوئرٹ لٹل, اس میں بھی وہ ایک ماؤس کی اسٹوری ہے, وہ بھی اڈاپٹیڈ, اور وہ بھی ایک ایسے اس میں ہوتا ہے, اس کو لے کے آتے ہیں. میں نے اڈاپٹیڈ تو کوئی گالی نہیں ہوتی. اڈاپٹیڈ تو بڑی کیوٹ سی ایک فیلنگ ہے. آپ نے ٹارزن بھی دیکھا جس طرح جنگل میں وہ کس طرح اس کو منکی ماما ملی اور وہ پورا ایک سارا سلسلہ. تو چمپینزی رادر. تو میں نے پھر آہستہ آہستہ میں نے لالا سے بات کی. میں نے کہا لالا یہ اب ہائی ٹائم آ گیا ہے, وی نیڈ ٹو سٹ ود ہم. میں اور لالا بیٹھ گئے. پھر ہم نے پوری اس کو اسٹوری ارتھ کویک کی بتائی, دا وے آئی واز ورکنگ ود مسز ایدی. پورا بتایا کہ کس طرح میں جاتی تھی, کیسے میں وہاں بچوں سے ملتی تھی. میں نے مسز ایدی سے ریکویسٹ کی کہ ارتھ کویک آیا ہوا ہے, آپ اگر کچھ ہو تو پلیز مجھے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اینڈ ون فائن ڈے شی کالڈ می اپ. آئی وینٹ دیئر ود مائی مدر, اور مجھے انہوں نے سرپرائز دینی تھی. اور پھر انہوں نے مجھے گود میں لا کے بیبی رکھ دیا کہ یہ دیکھو راجا, یہ تمہارا راجا ہے, کیا نام دو گی اس کو. تو پھر میں نے کانپنا شروع کر دیا. دیٹس اے ایموشنل اسٹوری کہ میرا ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں بالکل اس میں تھی. اور میں نے کہا میں گھر لے جاؤں, یہ میرا بیبی ہے, یہ میرا بیبی. کہتی ہیں نام نہیں بتاؤ گی؟ تو میں نے کہا نام نادے علی. تو بس بتا دی ساری اسٹوری, پورا اس کو سین بتایا کہ کس طرح ہوا کیا ہوا. میں نے کہا تم ایک شیر کے بچے ہو, شیر ہو, اور تم نے اتنی بڑی ڈیزاسٹر کو میں سے تم جو ہو وہ سروائیول, اس وہاں کے ایک سروائیور ہو تم. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گفٹ بنا کے ماما کے لیے بھیجا, اور ماما نے آپ کو ایکچولی کریٹ کیا تھا مائنڈ کے اندر. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اگست میں میرا ٹور تھا جاپان سے امریکہ کا, اور میں امریکہ گئی, اور وہاں سے میں نے امریکہ میں پورے ٹور کرنے کے بعد آئی وینٹ ٹو مائی سسٹر. تو می اینڈ لالا وی ور سٹنگ آن دا ڈائننگ ٹیبل, کھانا وانا کھا رہے تھے. تو میں نے اپنی بہن کو ساشا کو کہا, میں نے کہا ساشا میں سوچ رہی ہوں کہ اب اس ٹور کے بعد جا کے تو سیدھا آنٹی ایدی کے پاس جاؤں اور بیٹا اڈاپٹ کر لوں. اگست 2005 کی بات کر رہی ہوں میں. تو ساشا نے کہا کہ تم ابھی سنگل ہو, تم اپنی لائف کے لیے, اور وہ میری بالکل روحانی اس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے, تو مجھے کہتی ہے کہ تم اپنی لائف کے لیے ڈیفیکلٹیز نہ کریٹ کر لینا. میں نے کہا نہیں تم بتاؤ امی کو. کہتی ہے نہیں امی نہیں مانیں گی, کیونکہ امی چاہ رہی تھیں کہ میری کسی طرح اب سیکنڈ میرج ہو جائے, میں اپنی لائف کو تھوڑا سمپلیفائی کر لوں. تو میں نے کہا نہیں امی کو منانا پڑے گا, تم بناؤ کچھ, جا کے میں بھی بات کرتی ہوں امی سے نا. تو کہتی ہے گیٹو کہتی ہیں گیٹو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے وہ کنسیو کر لیا ہے جو جس بیٹے کی تم بات کر رہی ہو. تو میں نے کہا میں نے بیٹے کا نام بھی رکھ لیا ساشا, آئی سویئر ٹو مائی مدرز لائف. میں نے کہا میں نے بیٹے کا نام بھی رکھ لیا ہے, نادے علی ہوگا. اور میں نے اتنی کنوکشن سے کہا کہ جیسے وداؤٹ اینی, کہتے ہیں نا فریکشن اور فریگمنٹ آف اینی فائبر آف اینی ڈاؤٹ بھی آپ کی اندر نہ ہو, اور آپ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ نادے علی. اور میں جا کے نا بس بیبی اڈاپٹ کر رہی ہوں. اب میں اگست کے اینڈ کے اندر چلی گئی ہوں پاکستان آ گئی ہوں. ابھی میری امی سے بات نہیں ہوئی اس معاملے میں, اور یہ بات تھوڑی ودر آف ہو گئی. سپٹمبر آ گیا, اکتوبر آ گیا. اکتوبر میں ارتھ کویک میں میں بلینکٹس اور جیکٹس اور یہ چیزیں کرتی پھر رہی ہوں کہ فوراً آنٹی دی کو پہنچاؤں. وہاں پہ وہ ان کے کفن تیار ہو رہے ہیں, سارے جو سلسلے وہاں پہ تھے کشمیر میں بالا کوٹ میں.
میں آنٹی دیدی کے پاس جا کے جیکٹس اور چیزیں بلینکٹس لے کے پہنچی ہوں کہ یہ کرنا ہے. اور پھر میں آنٹی کے گھٹنے پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا آنٹی خدا کے واسطے اگر اس میں کوئی بیبی آپ کی نظر میں آئے, کوئی فیملی ایسی کوئی بیبی, تو آپ نے مجھے آپ نے دینا ہے. تو کہتی ہیں کہ ہائے تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی, تم تو بھی سنگل ہو, کس طرح کیسے کرو گی, تم کیسے کرو گی. میں نے پتہ نہیں انہوں نے میری آنکھوں میں کیا دیکھ لیا. میں نے کہا آپ نے مجھے دینا ہے نا پلیز. میں بالکل گھٹنے میں بیٹھ کے ایموشنل ہو کے, جیسا بندہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہوتا ہے نا. اور امی بھی ساتھ تھیں. امی کہتی ہیں ہاں ضرور اس طرح ہو تو پلیز ضرور. 2-3 دن کے بعد آنٹی کا فون آیا, حدیقہ ذرا فوراً آ جاؤ. میں نے سوچا کہ شاید کچھ ہم نے پیکنگ کرنی ہے, وہاں پہ کچھ چیزیں جا رہی ہیں, ان کے ٹرکس جا رہے ہیں, سب چیزیں وہاں پہ. میں جب وہاں پہ گئی ہوں امی کے ساتھ تو اپنی کسی عورت کو انہوں نے بلا کے کہا ہاں ذرا راجا کو لے آؤ. مجھے تب بھی نہیں پتا تھا کہ کون کیا میری گود میں کیا آنے والا ہے. نیولی بورن بیبی میری گود میں لا کے انہوں نے رکھ دیا. That was it. I became a mother. You are so precious. Yes. تو جب اس کو بتایا کہ اس طرح ہوا, پھر what was his reaction? I told him each and everything. کہ کیسے وہ میری گود میں آیا, کیسے میری لائف میں آیا. اینڈ الحمدللہ ناد علی نے اس چیز کو ٹل ڈے اپنے دل کے اندر ایسے رکھا ہوا ہے کہ وہ میری روح, میری جان کا حصہ بنا ہوا ہے ہر چیز میں. اینڈ ہی لکس اپ ٹو می. وہ کہتا ہے کہ ماما, شروع میں پہلا ورڈ اس نے بولا مابا. میں نے کہا خدا کی قدرت, میں ماما بھی ہوں, میں بابا بھی ہوں, تو میرے بچے کے منہ سے پہلا لفظ مابا 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 نکلا. اب وہ مجھے ماں کہتا ہے, ماں, اماں, ماما تو کہتا ہی ہے, بٹ جب بہت ہی پیار آیا ہوا ہو تو پھر ماں, اماں. بیلنس کرنا انسان کی لائف کے اندر ان ایوری تھنگ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو لائن ماڈرنزم کی بھی لگانی ہے اور فنیٹسزم کی بھی لائن کہیں تو لگائیں. Does he sing? He has beat in him, groove ہے اس کے اندر, تو وہ ڈرمز پلے کرتا ہے اور وہ ڈرمر بننا چاہتا بھی ہے. مطلب ناٹ ایز پروفیشنلی, آئی ڈونٹ نو. میں نے اس کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا, بہت کریٹیو ہے, کریٹیو مائنڈیڈ بچہ. خوب پڑھے گا. پڑھائی تو میں چاہتی ہوں ہمارا پورا ملک میں ہمارا ہر بچہ پڑھے. ہاں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ پڑھائی ہوگی لڑکی کی, لڑکے کی, ہر فیملی میں پڑھائی ہوگی تو ہمارے اندر شعور آئے گا اور ہمارا ملک آگے جائے گا, ہم آگے جائیں گے. اچھا ایک تو ایجوکیشن ہے نا, تو کیا بدلنا چاہتی ہے اس ملک کا جو تاکہ ہم اور بہتر ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور دنیا کا حصہ بنیں. If you are given a chance, what would you do? ایجوکیشن. صرف ایجوکیشن پہ کام کیا صرف ایجوکیشن کے انڈر سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں ہی آپ کو شعور جب آئے گا تو پھر آپ ہیلتھ کو بھی امپروو کریں گے, پھر آپ اپنی کلینلینس کو بھی امپروو کریں گے, پھر آپ اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے, اسکل دیں گے, ہنر دیں گے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا شعور آئے گا. اچھا پولیٹیشین سلیکٹ کرنے کا شعور آئے گا. جتنی پاورٹی ہے وہ ختم ہوگی, کیونکہ جتنے غریب لوگ ہیں, ہم لوگ پتہ نہیں کس چیز کے اوپر آ کے, جب غریب ہوں امیر ہوں, ہماری رائٹ چوائس نہیں ہے اپنے سیاستدانوں کو چوز کرنے کی. ہم کریڈیبلٹی کے اوپر چوز نہیں کرتے. ہم بغیر کریڈیبلٹی کے ہماری سیٹس کے اوپر, یعنی کہ ہیلتھ کی سیٹ کے اوپر جو جس کے پاس صحیح کریڈینشل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے وہاں پہ. ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو انسان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ہونا چاہیے. آرٹ کی فیلڈ میں آرٹ سے ریلیٹڈ انسان ہونا چاہیے. سب یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ جب اس چیز سے ریلیٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ سفارشوں کے اوپر سیٹیں دے رہے ہیں تو کیسے. What makes you very sad? What makes me very sad? I think ٹائم کو ویسٹ کرنا مجھے بہت پریشان کرتا ہے. سیڈ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ پریشان کرتا ہے. اور سیڈنس مجھے آتی ہے جب یہ ہمارے ملک میں یا ہماری سراؤنڈنگ کے اندر جو جس طرح کے چیزیں ہو رہی ہیں, دیٹ ایکچولی میکس می ویری سیڈ.
اس میں چائلڈ ابیوز کا سارا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے, اور بے گناہ لوگ جو مارے جاتے ہیں, اور بلا وجہ جو چیزیں سپریشن کی طرف جا رہی ہیں, اور ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے ہماری پوری سوسائٹی کے اندر, ڈپریشن آ رہا ہے. اسی چیز میں ریزیلینس ہے ہماری قوم کے اندر, لیکن اتنی ریزیلینس نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ بے حسی ہو جائیں. بے حسی کے اندر اور ریزیلینٹ ہونے کے اندر بہت فرق ہے. ہم لوگ آج کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ کل پھر اپنے شروع ہوئے. میں انسٹاگرام کے اوپر اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہمارا سوشل میڈیا اور وہ چیزیں اتنی ظالم ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ ہماری ضرورت بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت چیزیں سپرفیشل ہو گئی ہیں. ادھر کسی کی کوئی بہت میجر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہی بلاگر ابھی ڈیزاسٹر کی چیزیں لگا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پیڈ چیزیں ویڈنگس کی شروع ہو رہی ہیں, فیشن کی شروع ہو رہی ہیں. کوئی دین ایمان آپ کا کلیئر ہی نہیں ہے, اتنا ایک دم سے کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. ایکچولی جب ارتھکویک ہوا تھا یا جب سیلاب آئے تھے, وہ ہم نے اپنی قوم کی ایک اور شکل دیکھی ہے نا. اس وقت ہم اپنی قوم کی ایک اور شکل دیکھ رہے ہیں, اور کتنا زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا ہمارے اندر تب تک ہم بے حس نہیں ہوئے تھے. اتنا ہماری سوچ سے بھی زیادہ سینسیٹیو تھے ہم اس وقت, بالکل ہے نا. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں ہم تھوڑے سے ہو گئے ہیں, بے حس ہو گئے ہیں, اور ہمیں بیلنس کرنا نہیں آ رہا ہے. ایک طرف ایکسٹریمزم بہت زیادہ چلا گیا ہے, ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ ماڈرن لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ماڈرن والی لمٹ میں بھی کدھر تک جانا ہے, اور جو فنیٹکس ہیں وہ فنیٹسزم کے اندر ایسی سائڈ پہ چلے گئے ہیں کہ ان کو ادھر بیریئر سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے باؤنڈری کہاں لگانی ہے. جو درمیان کے لوگ ہیں ہمارے آپ جیسے, وہ ذرا پس رہے ہیں کہ ہم ماڈرن سائڈ پہ بھی ہیں اور ہم اس سائڈ پہ بھی ہیں, ہلکے سے ہم بیلنس کر کے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں. بٹ یہ لوگ پھر بھی تھوڑے سوسائٹی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کہ بیلنس کرنا انسان کی لائف کے اندر ان ایوری تھنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو لائن ماڈرنزم کی بھی لگانی ہے اور فنیٹسزم کی بھی لائن کہیں تو لگائیں. ماڈرن, اگر آپ فحاشی کو ماڈرن سائڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور اس میں تمیز نہیں کر پا رہے, تو وہ کیسے, جیسے میں اپنے شوز پہ کہتی ہوں کہ ایک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انجوائے کرنا ہے یا وائلڈ ہونا ہے. اس کے درمیان میں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شو کے اوپر آئے ہیں تو کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر کیوں مار رہے ہیں. وہ چاہے لنڈن کا ویمبلے ہے, اس پہ کیوں مار رہے ہیں, ہوائی فائر کر رہے ہیں, ہوائی فائر, اور اس سے کوئی مر گیا, اور اس سے کوئی مر گیا تو کیا ہوگا. آپ انجوائمنٹ اور وائلڈنس کے اندر کا کوئی فرق تو رکھیں, تھوڑا سا تو اس کے درمیان میں آئیں. بیلنسنگ ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ قدرت میں بیلنس ہے. ہمارے صبح اور رات میں, دن شام میں, ہمارے یونیورس کے اندر بیلنس ہے. تو جو یونیورس سے آؤٹ ہوگا وہ یونیورسل انرجی سے آؤٹ ہوگا تو وہ آؤٹ ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں پھر امبیلنس آئے گا. تو جو ہمارے ملک کا حال ہوا ہوا اس ٹائم کمپلیٹلی کیوٹک اس میں ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ پروگریس کرے اور بہت چیزیں گرو کریں, اور گروتھ کے لیے ایکسیپٹنس از دا کور. آپ کو اپنے ٹالرنس اینڈ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. آپ کو نکل کے صحیح چیزوں کے اوپر باہر آ کے بات کرنی ہوگی. یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, یو ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ آن واٹ یو تھنک از رائٹ. بیکاز آپ خاموشی سے گھر میں بیٹھ کے اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ دنیا چینج ہو جائے گی اور سب کچھ چینج ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا. What is success for you? Success is not a destination for me. میرے لیے سکسیس ہے مومنٹس اور ان کی ہیپینس. مطلب چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو چیریش کرنا میرے لیے سکسیس ہے, ان کو ریجوائس کرنا. میرے لیے سکسیس یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے دوں, اس کا اچھا رزلٹ آ جائے. آئی ریجوائس دیٹ. میں اس ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, مجھے اپنا آپ سکسیزفل لگ رہا ہے کہ میں ایک اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, who's just digging myself out through my emotions. سکسیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی آ جائے, آپ نے گھر لے لیا, آپ سکسیزفل ہو گئے. سکسیس وہ ہے کہ آئی تھنک اگر آپ کے دل میں پیس آ گیا نا, اور آپ کچھ کسی کی لائف کو تھوڑا سا چینج کر پائیں پازیٹیوٹی کی طرف,
وہ میرے لیے سکسیس ہے. میں نے فلڈس کے اندر 255 ہاؤسز بنائے الحمدللہ آن مائی اون, آپ جیسے لوگوں کی ہیلپ کے ساتھ. اور وہ ایک خواب تھا جس کے اندر ایک گول تھا کہ مجھے آئی نیڈ ٹو برنگ سم چینج, آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار پیپل. تو وہ میں نے چھوٹا سا ایک اسٹیپ اٹھایا, اور وہ بھی اپنی امی کی پش کی وجہ سے. آرمی نے مجھے بہت ہیلپ کی, مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. طالبانس کے علاقے میں میں خود اکیلی گئی, جس میں رینجرز مجھے ظاہر ہے پروٹیکٹ کر کے سیف گارڈ کر کے لے کے جاتے تھے, لیکن میں اکیلی عورت تھی جس نے طالبانس کے ایریا کے اندر گھر بنائے. میاں عیسیٰ, بانڈا شیخ اسماعیل, بانڈا ملا خان, یہ سارے پشاور کے اپ نارتھ کے علاقے ہیں جہاں پہ آرمی صرف جاتی تھی میرے ساتھ, اور میں پورا اپنا عبایا پہن کے ہر ایک کے طالبان لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے جو انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے دیے آرمی نے کہ یہ گھر جو ہے نا یہ بالکل ڈیمالش ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, بہہ گئے ہیں. وہاں پہ آج 255 ہاؤسز کے باہر, گھروں کے باہر تختیاں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے میرے نام کی تختیاں خود ہی لگا دیں, اور وہ ایک رب کی طرف سے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سکسیس تھی جس کو اگر آپ کہیں کہ مجھے دل سے تسلی ہوئی کہ میں نے کچھ کیا, چھوٹا سا کام کیا لیکن میں نے کیا. اینڈ فیلئر میرا وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرا اپنا میرے سے ناخوش ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں فیل ہو گئی یہاں پہ. ہلکی سی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی میرے کسی اپنے یا کسی پیارے کے شکل پہ آئے, یا لگے کہ جیسے میں نے ڈس اپوائنٹ کر دیا, یا مجھے سمجھنے میں اگلے نے کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں پایا ساری زندگی لگا کے بھی کوئی, وہاں پہ مجھے لگتا ہے میرا فیلئر ہے. فیم نے کیا لے لیا اور کیا دیا؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے قسم کھانے پہ بلیو نہیں کرتی. جو میرا پیارا ہے, جو میرا اپنا ہے, اس کو میری بات کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے, نہ کہ میں قسمیں کھا کے اپنے آپ کو پروف کروں. جب قسمیں کھانے کے اوپر کہانی آ جائے تو رشتہ سمجھیں کہ بالکل اٹ گیٹس ٹورمنٹڈ, شیٹرڈ. بٹ آئی اسٹل فیل کہ مجھے شیٹرڈ پیسز کو جوڑنا ہے اور چینج مجھے اپنے اندر ہی لے کے آنی ہے. کسی بھی انسان کو آئی تھنک کوئی بھی سمجھے کہ کوئی رشتے شیٹر ہو رہے ہیں تو آپ دوسرے کو ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ چینج ہو. آپ نے خود ہی اس چیز کو اٹھا کے سنبھالنا ہے. یو نو اٹ. بیکاز اگر آپ بہت دفعہ پیسز شیٹرڈ آپ کے ارد گرد گر جاتے ہیں نا, اور جس میں آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا, لیکن شاید آپ کا کہیں قصور ہوتا بھی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی نے رشتہ سنبھالنا ہے تو وہ پھر اٹھائے گا اور اس کو واپس جوڑنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. زندگی کیا؟ سفر, جرنی. آئی فیل کہ اٹس این انوائنڈنگ, انفولڈنگ جرنی, جہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو آپ سکھاتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو توڑتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو جوڑتے بھی ہیں. میں سمجھتی ہوں زندگی جرنی ہے, پر دس ورلڈ از اے جنگل. جرنی اینڈ جنگل کے درمیان کی سروائیول ہے بس. جرنی تو ہے لیکن جنگل کا جرنی ہے جس میں جانور بھی ہیں, جس میں بہت پولائٹ پیارے پیارے پرندے بھی ہیں جو آتے ہیں اپنی آوازیں اور اڑ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بہت بے ضرر لوگ بھی آپ کی لائف کے آس پاس ہیں, اور بہت خوفناک لوگ بھی. سو سروائیول آف دا فٹسٹ, یہ لائف سروائیول آف دا فٹسٹ ہی ہے. اور فٹسٹ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بڑی گاڑی اور بڑے گھر کے اندر اور بڑے ایروگینٹ ہو کے آپ سروائیول آف دا فٹسٹ کریں, بٹ روئر ایسا ضرور کریں کہ چاہے اندر سے آپ
بالکل مائلڈ اور وہ ہوں, لیکن آپ کو آ کے کوئی ہراس نہ کرے. کبھی روئی ہو بہت زیادہ؟ ہاں بالکل روئی, ٹوٹ کے کہ جس سے پیار کیا اس نے مجھے بیٹی بنا لیا. سیریسلی میں بتا رہی ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک رشتے کے اندر سب رشتے نظر آ رہے ہیں. آئی ایم شیور یہ دس ساؤنڈس ویری, پتہ نہیں سپرفیشل کیا لگ رہا ہے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ بڑی ڈیپتھ کی بات ہے کہ کسی ایک رشتے کے اندر آپ کو ہر رشتہ نظر آ رہا ہو. اور ایسے بہت کم سولز ہیں آپ کی لائف میں جو ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ ڈیتھ؟ یس, اٹس دا بگننگ آف دا نیو جرنی, آئی فیل. مجھے تو کبھی کبھی یہ زندگی بھی نا ایسے ایک خواب سا لگتا ہے, اور لگتا ہے کہ جیسے ڈیتھ کے بعد اٹس گونا بی سم نیو لائف. شاید وہی لائف ہوگی, کیونکہ اٹرنل تو وہ ہے, ہم تو ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں جو گزر رہے ہیں یہاں سے, اور ٹرانزٹ کو ہی ہم اتنا پرماننٹ لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم کہ یہی ہے بس, جیسے یہی ہے, جیسے سب کچھ یہیں پہ سمیٹ کے ادھر سے ادھر سے ہم نے سارے لوگوں سے سکسیس بھی لے لینی ہے, سب کچھ لے لینا ہے, اور کبھی اس 6 فٹ 6.5 فٹ کی قبر کے اندر جانا ہی نہیں ہے. ہم تو اسی طرح جیتے ہیں. بہت بے حسی ہے ہمارے اندر. اس چیز کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے نا کہ یہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس میں سے گزرنا ہے, اور پروسیس میں سے پازیٹیوٹی کے ساتھ گزرنا ہے. خواب لیں, گولز کے ساتھ لیں, اچیو کریں, ضرور اچیو کریں, نام, رسپیکٹ, ایوری تھنگ, لیکن اس کی ہوس کے اندر اتنے وہ لالچی نہ ہو جائیں کہ دوسرے کو نوچ لیں آپ, اور اپنی موت کا خیال ہی نہ ہو, اتنے بے حس ہو جائیں. یہ جو حدیقہ آج ہے, یہ اپنے آپ کو آج سے 5 سال یا 10 سال میں کہاں دیکھتی, کیا کر رہی ہوگی, کیسا میوزک بنا رہی ہوگی, کہاں پہنچی ہوگی؟ Do you see yourself at a درگاہ؟ I already go to درگاہs. میں حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے شرائن پہ گئی نہیں ہوں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی, حضرت شہباز قلندر, داتا دربار, بابا بلے شاہ جی کے مزار پہ, بابا فرید گن شکر. نہیں, بٹ ہیو یو کبھی سوچا ہے کہ وہاں بیٹھ کے گاؤ؟ ہے نا, That's my dream. That is my dream. مجھے وہ اور میں اس مسکنسیپشن کو تھوڑا سا ضرور کلیئر کروں گی کہ کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں نیٹ کے اوپر میں پڑھ رہی ہوتی ہوں, بہت بے حسی ہے نیٹ کے اوپر, یا اللہ میں اپنے آپ کو دور رکھتی ہوں ان چیزوں سے, لیکن میں کبھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں وہ چیزیں, تو میں سوچتی ہوں لوگ اتنے ظالم ہیں, اتنے ظالم یوتھ ہے, یوتھ بہت ظالم ہے, یوتھ ظالم, اوہ مائی گاڈ, یوتھ بہت ظالم ہے, کیونکہ یوتھ اگنورنٹ ہے. یوتھ اپنے آپ کو, نو آفینس, اس میں بہت سارے یوتھ ایسی ہوگی جو بہت اچھے انٹلیکچوئلز ہیں, بہت پیارے بچے, بہت وہ بھی ہوں گے, ہیں ڈیفینیٹلی, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن اتنے ظالم ہیں کہ میں لوگوں کے کامنٹس بھی کئی دفعہ ایسے ہی گزر کے پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ یار دیکھوں میں کیا پڑھ رہے ہیں. ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں لوگ ایج کے اوپر, ڈریسنگ کے اوپر, ریلیجن کے اوپر. Oh my God, as if they are gods, as if they are eternal beings, as if nobody is going to ask them. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ دوسروں کے رنکلز, دوسروں کے کپڑے, دوسروں کے بال, دوسروں کے فیشن, اور تہمت تو لگا ہی نہیں سکتے. Who the hell are you? کہ
کون ہیں آپ کسی کی ڈریسنگ کے بارے میں یس اور نو اور یہ اور وہ، اور کسی کی شکل کے بارے میں، کسی کی ایج کے بارے میں اپنی نیسٹی کامنٹس دینے والے کون ہوتے ہو تم لوگ؟ اس لیے کہ تمہاری کوئی شکل نہیں دیکھ رہا، تمہارے ڈی پی کے اوپر تو کسی ہیروئن یا ہیرو کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور تم اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہو لوگوں کے بارے میں کہ تمہیں اپنی شکل دکھاؤ نا، آ کے خود تو بتاؤ خود کون ہو، چیزیں دکھاؤ۔ ریلیجن کے بارے میں کیسے باتیں کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں جس کی کور کو نہیں جانتے۔ شرائنز کی جہاں تک بات ہے، شرائنز پہ جا کے میں ان کو ایک ٹریبیوٹ دیتی ہوں اور ایک آنر دیتی ہوں، فاتحہ پڑھتی ہوں جا کے بینگ اے مسلم، اور ان سے دعا نہیں کرتی، دعا رب سے کرتی ہوں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھتی ہوں۔ میری کوئی شرائنز کی پکچرز بھی اگر نیٹ کے اوپر رکھتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، کفر کر رہی ہے شرائنز کے اوپر جا کے، یا اللہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کافر ڈکلیئر، یا اس طرح کی شرائنز کے اوپر۔ وہ رب کے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بہت ہیومینٹی کے لیے اور ہمارے ریلیجن کے لیے بڑی بڑی چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ اسپریچولزم جو ہے وہ کیا خوبصورت چیز ہے، اسلام پھیلایا ہے رب کو جاننے کا ایک رستہ ہے۔ رب آپ کے اندر ہے، رب آپ کے باہر ہے، رب آپ کا کریٹر ہے، آپ اس کی کریشن، اور انسانوں کو جوڑا ہے، انسانوں کو جوڑا ہے، انسان کے، اور پیار کا میسج دیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کا اور جج کرنے کا میسج نہیں دیا۔ اور شرائنز پہ جا کے ان سے دعائیں کرنا غلط ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، یا ایون کئی لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے، بٹ یہ ہے کہ ان جا کے فاتحہ پڑھنا اور جا کے ایک خوبصورت ایک ایسی جگہ کی ڈیوینٹی دیکھنا اور اس جگہ کا ایک اپنا ایٹماسفیئر، ایک اپنی اس کا ایک ایسنس پانا، اس میں ایک اپنا مزہ ہے۔ بس یہ تو میں یوتھ کو میں نہیں سمجھا سکتی، ان کو رب ہی سمجھائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک میں پھر کہوں گی کہ اٹس اے سپرفیشل، اٹس اے فیلیسی، اٹس ناٹ، بٹ آئی تھنک جتنا زیادہ بات کریں گے، الگ الگ وائسز جب سنائی دیں گی تو پھر ہیومن اویئرنیس آئے گی نا، کیونکہ ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا زندگی کو۔ زندگی میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے صبر، اور لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا جیسے ہیں وہ، ٹالرنس اور محبت، اور سپریم ہے محبت۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ لائف میں ہر انسان کا حق ہے خوش ہونا۔ ہم سب خوشی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ وی آل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وانٹ ٹو بی ہیپی، ہیپی سولس، چاہے وہ ہمیں ہیپینس کسی سے بات کر کے ملے، بچے کو ہگ کر کے ملے، کسی سے پیار سے بات کر کے ملے، کسی کو تکلیف سے نکال کے ملے، کسی بھی چیز سے ملے، گا کے ملے، کچھ پینٹ کر کے ملے، کچھ لکھ کے ملے۔ ہیپینس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں سب کے سب لوگ، اور وہ ہیپینس ٹیمپرری سی ہوتی ہے۔ دل کے اندر کنٹینٹمنٹ اور پیس جو ہے نا، وہ اسی صورت میں آتا ہے کہ آپ صبر کر لیں اور اس پہ بلیو کر لیں۔ اسٹارٹ اینڈ اینڈ یور ڈے، اور مسکرائیں with God's name، اور مسکراتے رہیں۔ Smile is for free. Yes. When were you very happy? So happy that جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ بس Ecstatic. ہاں کہ دیوانہ ہو جائے انسان خوشی سے۔ میں دیوانی ہو گئی تھی نادے کی، نادے کو، ہاں، نادے کا پہلا دانت، نادے کا پہلا قدم، نادے کا یہ، نادے کا وہ، نادے کا فرسٹ رزلٹ، نادے کا پہلا دن اسکول کا، gives me immense pleasure. Ultimate happiness. immense pleasure. اور وہی ہے فوکس، وہی ہے سینٹر، اور بس یہی کر رہی ہوں، اور لائف کو بزی رکھ رہی ہوں، اور کوشش کر رہی ہوں جتنا ٹائم ضائع کیا اس کو تھوڑا کیچ اپ کرنے کی کوشش کروں۔ بہت ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوں، سیلون بھی کر رہی ہوں 5 سال سے، میوزک بھی کر رہی ہوں، اور اچھی بیٹی بھی ہوں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اور کوشش کرتی ہوں کہ فیملی کو جوڑے رکھوں اور صبر سے رہوں، اور آگے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں میوزک بھی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ نے 5 سال کے آنورڈس پوچھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں میوزک تو میری وینز کے اندر ہے۔ میں 5 سال میں زیادہ سے زیادہ ہیومینیٹیرین کام کرنا چاہتی ہوں، زیادہ سے زیادہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے جینڈر ڈفرینس کا وہ نہیں ہے کہ مجھے اس طرح سے امپاورمنٹ دینی، نہیں، پر عورتوں کو اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ وہ شانہ بشانہ ساتھ
اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ ہر فیلڈ میں جائیں, کانفیڈنس کے ساتھ اپنی ڈریمز پوری کریں, ڈریں نہ, گھبرائیں نہ, سپریس نہ کریں اپنے آپ کو. یہ ایک ہی کمفرٹ زندگی ہے زون نا, میں سے نکلیں, باکس میں سے نکلیں, فیئر لیس ہوں. ایک زندگی ہے اور اس زندگی کا ریپیٹ بٹن نہیں ہے. ریوائنڈ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو, بٹ ریوائنڈ میں جا نہیں سکتے, اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اگر اپنی چند میموریز اپنے مٹھی میں دیکھے اور چند لوگ دیکھیں تو شاید 3-4 لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں, اور چند گنی چنی میموریز لائف کی. دس از لائف, چھوٹی سی. thank you so much. I love you. I love you too. Thank you. You're such a sweetheart. You're always a great source of inspiration. Thank you. ایک جسے کہتے ہیں نا پیور اینڈ ٹرو سول, اندر باہر ایک بلیک اینڈ وائٹ. بس میں دعا دے سکتی ہوں that you are able to do everything that you want to do. And you do your degree. Yes, I really want to. Yes. You know, have Dr. Samina Pizarra. Yes. And it's one life and you will do Yes, it. inshallah. I think I'm just Yes, you are on the getting path. there. اچھا, ایک جاتے جاتے کچھ سنا بھی دو نا. میری خواہش ہے, ایک خواہش ہے. I want you to do a قوالی. ہاں, قوالی تو میں نے, آپ نے وجہ سنے نا میری. ہاں, اچھا میں سنو قوالی گی. ہے. اچھا پلیز آپ نے سنی, اس میں قوالیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اس کا جانرا ہی قوالی ہے. اوکے. قوالی صوفی فوک. اوکے. میں ابھی آپ کو بھیجتی ہوں. پلیز, مجھے چاہیے. MP3s بھیجتی ہوں, ابھی بھیجتی ہوں. اچھا چلو, ایک مجھے سناتی, مجھے سنگ می سم. میں دوہڑا سناتی ہوں بابا بلے شاہ جی کا. اب اسی ٹائپ کا میوزک کر رہی ہوں تو یہ چیز. وے بول بدیدا تنو خبر نیوں ہو سجنا, وے بول بدیدا تنو خبر نیوں ہو سجنا, جیڑا نت تیرے وچ بولدا اے او ڈھونڈے پار جا کے لپے کر آ کے. ہائے وانگ مرغیوں کوڑا ہے پھرولدا, وانگ مرغیوں کوڑا ہے پھرولدا. وہ بلے شاہ جو تیرے تو وخ نہ ہووے, آپے واز مارے آپے بولدا. ہاں نا اللہ کرے ہیر گاؤ تم. گاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, نیکسٹ اللہ کرے والیوم 2 میں ہیر. یس, ڈن ڈن. ٹھیک ہے.